الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ پاکستانی افواج میں اور پاکستانی عوام میں بہت زیادہ جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ فوج اور عوام میں خلیج بڑھ رہا ہے، تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ یہ وہی عوام ہے جو فوج کو ہر محاذ پہ، ہر جگہ پر فوج کو ڈیفینڈ کرتے تھے، فوج کا دفاع کرتے تھے، اور کسی بھی ایسی بات کو یا بات کرنے والے کو منہ توڑ جواب دیتے تھے جو ہماری افواج پاکستان کے بارے میں کوئی بھی ایسی غلیظ یا گندی زبان استعمال کرتا تھا یا کوئی بات کرتا تھا، تو یہی لوگ، یہ جو ہمارے جوان ہیں، یہ اس کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ آج بدقسمتی سے وہی لوگ، وہی جوان، وہ ینگ جنریشن جو ہے افواج پاکستان کے کیوں خلاف ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا۔ کیا اس کی وجہ زرداری ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی وجہ نواز شریف ہے؟ نہیں۔ شہباز شریف ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اس کی وجہ بلاول ہے، مریم ہے، فضل الرحمان ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس کی وجہ۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سب یہ سوچیں، ذمہ داران لوگ سب اللہ کے لیے سوچیں، ملک پاکستان کی خاطر یہ سوچیں کہ اس سب کی ذمہ دار ہماری فوج یا فوج میں جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ ہیں۔ یہ شروع کدھر سے ہوا؟ ہمیں تھوڑا سا صرف 1 سال پیچھے جانا پڑے گا، زیادہ نہیں۔ جب اچھی بلی حکومت کو، اچھے بلے سسٹم کو، چلتے ہوئے کو، وہ ایک سازش کی وجہ سے گھر بھیج دیا گیا، اور پھر ان لوگوں کو، جن لوگوں کی لسٹیں ہماری افواج پاکستان کے پاس موجود ہیں، جن لوگوں کی لسٹیں جو ہیں ان کے کارناموں کی ہماری ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں، ان کی چوری کی، ان کی کرپشن کی، یہ لوگ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں اس کی، یہ پاکستانی افواج کو انہوں نے کتنا بدنام کیا ہوا ہے، دشمنوں کے پاس بیٹھ کر، دشمنوں کے ملک میں بیٹھ کر افواج پاکستان پر کیسے کیسے الزام لگائے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ ساری لسٹیں ہماری ان جو کرتا دھرتا ہیں اس ادارے میں، خاص کر ہمارے اس ادارے میں، فوج میں، یہ ساری لسٹیں ان لوگوں کی ان کے پاس موجود ہیں، جو خود صحافیوں کو بلا کر اور ان کو وہ لسٹیں اور ان کے کارنامے دکھاتے تھے۔ دیکھیں جی، انہوں نے کتنے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے، انہوں نے یہاں چوری کی ہوئی ہے، انہوں نے یہاں ملک کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، انہوں نے یہاں داروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، انہوں نے یہاں داروں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ جن لوگوں کا ان داروں کے پاس موجود ہو، اور یہ خود صحافیوں کو بلا کر کہیں کہ یہ کتنے برے اور غلیظ لوگ ہیں، تو پھر جناب آپ ان لوگوں کو اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر ان کو نہلا کر ان کو نہلا دلا کر، ان کو صاف ستھرا کر کپڑا ان کے چہروں پر مار کے تو لا کر 25 کروڑ یا 24 یا 25 کروڑ عوام کے سروں پر بٹھا دیں، انہی لوگوں کو جن کو آپ خود سب کچھ کہتے ہوں اور آپ کے پاس صحیح اور پکے ثبوت ہی ہوں، تو پھر سوچیں عوام وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ اور سب سے بڑی بات، آپ نے ان کو عوام کے سروں پر بٹھا کر پھر ظلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب آپ ان کو تسلیم کرو، اور ویسے ان کو تسلیم کرو جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 4 5 یا 10 لوگ 24 25 کروڑ لوگوں کو یہ کہیں کہ جو ہم نے کر دیا، جو ہم نے کہہ دیا، اب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے اپنی زندگی اب اس طرح گزارنی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ افواج پاکستان کا کردار
70 یا 75 سالوں سے سیاست میں کیا رہا ہے، کچھ لوگوں کو تو پہلے ہی پتا تھا، جن کو نہیں تھا پتا ان کو بھی اب چل گیا۔ اس 1 سال میں سب کچھ ننگا ہو گیا، سارا سسٹم بالکل ننگا ہو گیا، سارا پتا چل گیا۔ اب اللہ کے لیے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اپنی انا کو چھوڑیں۔ آپ اب یہ تسلیم کریں کہ یہ رجیم چینج جو ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہم سے۔ آپ کے جو ذمہ داران تھے اس فوج کے محکمے میں، اس ادارے میں، ان سے ہو گیا۔ آپ ایسا کریں، سارا کچھ باجوہ پہ ڈال دیں، اللہ کے لیے اس پہ ہی ڈال دیں سب کچھ کہ اس نے کیا ہے۔ آپ قوم سے معافی مانگیں، آپ 24 کروڑ جو لوگ ہیں ان سے معافی مانگیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کو بھی اب ہم خود ہی سدھاریں گے۔ تو آپ کچھ بھی نہ کریں، کسی کو پکڑ کر جیل میں نہ ڈالیں، کسی کو چراہوں پر نہ لٹکائیں، نہ شہباز شریف کو، نہ زرداری کو، نہ فضل الرحمان کو، کوئی ان پہ تشدد نہ کریں، کوئی ان کو جیلوں میں نہ ڈالیں۔ آپ اللہ کے لیے صرف اتنا کر دیں، پہلے نمبر پر وہ جو سائفر والا معاملہ تھا اس کی بالکل صاف اور شفاف تحقیق کرا دیں، جو کردار اس میں ملوث تھے ان کو بالکل قانون کے مطابق، کوئی ان پر زیادتی نہ ہو، ان کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے، اور قانون کے مطابق اگر وہ گلٹی ہوں، ثابت ہو جائے کہ ان لوگوں کا قصور ہے، ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اور یہ جو اسمبلیاں بھی چل رہی ہیں ان کو تحلیل کر دیا جائے صدر کے ایک آرڈر سے کروا کے۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ آج سے تقریباً پورے 60 دن بعد پورے پاکستان میں الیکشن ہوں گے۔ آپ یہ بس 2 کام کر دیں اللہ کے لیے۔ ایک وہ سائفر جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اس کی صاف تحقیق کروائیں، ذمہ داران کو سزا دیں، اور دوسرا یہ اسمبلیاں تحلیل کروا کے سب کو فری ہینڈ دیں کہ آپ اپنے الیکشن کی تیاری کریں۔ وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ ہے، PTI ہے، تحریک لبیک ہے، جتنی بھی MQM ہے، جتنی جماعتیں ہیں، سب کو آپ فری ہینڈ دے دیں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر جو SOPs ہیں الیکشن کے بارے میں، یا کمپین جو ہوتی ہے الیکشن کی، اس کے اندر رہ کر آپ اپنی کمپین چلائیں، آپ عوام کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، ان سے ووٹ مانگیں، اور فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوں گے۔ آپ صرف اپنی نگرانی میں اللہ کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں۔ پھر جس کو یہ 24 کروڑ جن کو آپ بیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں، چونٹیاں سمجھتے ہیں، جن کو آپ بلڈی سیویلین سمجھتے ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، لیکن ان پر صرف یہ ایک مہربانی کر دیں کہ ان کو اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے دیں، جس کو بھی یہ ڈالتے ہیں۔ پھر جب صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں گے تب جو بھی حکومت بنے گی اس کو آپ فل سپورٹ کریں، اس دائرے میں رہ کر جو پاکستان کا آئین اور قانون آپ کو دیتا ہے اس کے مطابق آپ اس حکومت کی سپورٹ کریں۔ باقی اس عوام پر چھوڑ دیں کہ اس عوام نے جس کو بھی منتخب کیا پھر وہ اس کا اپنا کیا درا ہوگا، پھر یہ عوام چیخے گی نہیں۔ ورنہ اللہ کے لیے جو عوام کا اس وقت حال ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہماری فوج کا ہو رہا ہے، ہمارے اس ادارے کا ہو رہا ہے کہ جس کا ادارے کا سٹرانگ ہونا، مضبوط ہونا پاکستان کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے میں اپنے اس ادارے کے جو سربراہ خان ہیں، جو کرتا دھرتا ہے، میری یہ ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، اللہ کے لیے یہ 2 کام کروا دیں۔ اس طرح آپ کا جو ہے وہ وقار جو ہے، قد جو ہے، وہ عوام کے سامنے اور بلند ہوگا، بڑا ہوگا۔ عوام یہ ساری تکلیف بھول جائے گی، آپ کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ پیار کرے گی۔ آپ کے لیے آپ تو جانے دے رہے ہیں عوام کے لیے، اللہ کے لیے یہ 2 کام کر دیں، عوام آپ کے لیے جانے دے گی۔ جدھر آپ کھڑے ہوں گے عوام آپ کے آگے، آپ سے پہلے ادھر کھڑی ہوگی۔ لیکن عوام کو یہ جو حق ہے اس کا وہ تو دیں کہ عوام اپنی مرضی سے، اپنے بالکل بغیر کسی ڈر خوف کے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، اور جس کو بھی منتخب عوام کرے اس کو پاکستان کے معاملات جو ہیں، سیاسی معاملات ہیں، وہ سنبھالنے دیں۔
اس طرح پاکستان کی اکانومی بھی بچ جائے گی اور ہمارے اداروں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ورنہ پاکستان کا تو نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے ادارے کا بھی ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جو لوگ آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے آج وہی آپ کے خلاف بول رہے ہیں۔ اللہ کے لیے سوچیں، اپنی انا چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ زندگی کتنی ہے، کتنی آپ گزار لیں گے زندگی؟ مرنا تو ہے، اللہ کے حضور آپ نے پیش تو ہونا ہے۔ کیا اللہ کو آپ نے جواب نہیں دینا کہ اتنے زیادہ لوگوں پر آپ جبر اور ظلم کے ساتھ اپنا ایک غلط کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ مسلط کر کے اور لوگوں کو چپ کرا کے ڈرا دھمکا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو قبول کریں اور ویسے کہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، اللہ کے لیے پاکستان کے حالات پر رحم کریں، پاکستان کی غریب عوام پر رحم کریں، جو ایک وقت کے کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، محنت مزدوریاں کر کے جو اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس حال میں پال رہے ہیں، ان کے حال پر رحم کریں۔ اللہ آپ کے حال پر رحم کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے لیے سپہ سالار صاحب، اللہ کے لیے اس بات پر غور کیجئے۔ اور یہ جو دو کام میں نے بولے ہیں، میں نے ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی ہے، یہ کر دیں۔ ایک وہ سائفر کی تحقیق کروائیں اور جو اس میں اعلیٰ کار بنے ہیں، جو کریکٹر ہیں اس سازش کے، ان کو سزا دی جائے قانون کے مطابق، کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ دوسرا، آپ یہ بندوبست کریں کہ آج سے ٹھیک 2 ماہ بعد صاف اور شفاف الیکشن ہوں اور سارے لوگ، ساری جو سیاسی پارٹیاں وہ الیکشن میں حصہ لیں اور اپنی مرضی سے اپنی کمپین کریں اور پھر دیکھیں کہ عوام ان کو کتنے ووٹ دیتی ہے۔ عوام اگر ان کو منتخب دوبارہ کر لیتی ہے، یہ جو بھی سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ ہے، وزیر اعظم ہیں، جو بھی ہیں، اگر عوام ان کو دوبارہ منتخب کر لیتی ہے تو اللہ خیر صلی، عوام کو کرنے دیں۔ پھر عوام کا یہ اپنا کیا ہوگا، عوام کو وہ غصہ نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، اور عوام کا آپ کے ساتھ وہ والا جو پیار ہے، رشتہ ہے، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا اگر آپ یہ 2 کام کریں گے۔ اور اگر ایسا نہ کریں، آپ اور جبر اور ظلم کرتے رہیں گے، دوریاں اور بڑھتی رہیں گی، اور اس کا نقصان نہ تو نواز شریف کو ہوگا، نہ زرداری کو، نہ شہباز شریف کو، نہ فضل الرحمان کو، نہ کسی اور کو۔ اس کا نقصان پاکستان کو، پاکستان کی غریب عوام کو، اور جو ہمارے شہداء بارڈروں پر اپنی جانیں دیتے ہیں، جو ہمارے فوجی جوان ہیں، جو ادھر پاکستان کی سالمیت کے لیے دن رات کھڑے رہتے ہیں اور جو جانیں دے چکے ہیں، ان کے خون کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر پاکستان کے حالات خراب ہوئے، بگڑ گئے اور ہاتھ سے نکل گئے۔ وہ ساری قربانیاں رائے گاہ جائیں گی صرف یہ 4، 5 یا 10 لوگوں کی انا پرستی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے لیے ایسا نہ ہونے دیں۔ پاکستان کو، اس کے عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو آپس میں جیسے وہ پہلے تھے اس طرح رہنے دیں، اس طرح سب کچھ بچ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو اللہ رحم کرے، پھر پاکستان کا مزید نقصان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے، اور جو ہمارے اداروں میں موجود ہیں وہ کہیں بھی ہیں، جو ہماری عدلیہ ہے اس میں جو ججز ہیں، ہمارا فوج کا جو ادارہ ہے، سب سے زیادہ جو طاقتور ادارہ ہے وہ یہی ہے فوج کا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو اس کے کرتا دھرتا ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی سمجھ دے۔ یہ میرا جو میسیج ہے یہ سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا، شاید کسی ایک ایسے بندے کوئی کے پاس چلا جائے، شاید کسی کو ہماری بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ ایک اچھا اور نیک فیصلہ کر دے پاکستان کی عوام کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔